बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो का आगाज़ करें, मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। ये आप देखिए रज़ा रब्बानी को। जब बिल ही हमें सुबह ऑन द डेस्क मिलेगा तो हाउ कैन द 2-day नोटिस बी अडेयर्ड टू एंड इट इज़ बीइंग टेकन अप। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये समझता हूँ कि जो अभी 3 या 4 बिल पास हुए हैं, ये पार्लियामान की तारीख का स्याह दिन है, क्योंकि इस तरीके से ब्लाइंड लेजिस्लेशन, यानी हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि किस बिल में क्या है, किस बिल में कितनी सेक्शंस हैं, और इस ब्लाइंड लेजिस्लेशन के खिलाफ मैं टोकन वॉकआउट करता हूं। वॉकआउट कर गए रज़ा रब्बानी साहब। आज पार्लियामेंट का स्याह दिन है, ठीक है। एक तो हमारे मुल्क में ब्लैक डेज बहुत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक डेज हैं। अब आप यकीन मानिए, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत कहेंगे, आप पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर की शहादत कहेंगे, आप 9 मई कहेंगे, आप उसके अलावा जो कुछ भी कहेंगे, बहुत स्याह दिनों की एक भरमार है हमारे मुल्क में। स्याह दिन हैं, लेकिन आज भी एक स्याह दिन है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वजह यह है उसकी कि हम लोग अपने पेट काट के, हम लोग इनको लग्जरीज़ दे करके, तनख्वाहें, गाड़ियाँ अपने कौमी असम्बली मेंबरान को, सूबाई असम्बली मेंबरान को, सेनेटर्स को हम अपने सरों पे सजाते हैं, और उसके बाद इनसे उम्मीद रखते हैं सिर्फ़ एक कि कानून साजी करेंगे। कानून साजी करेंगे, पढ़ के करेंगे, देख के करेंगे। और अगर आपके पास कानून आ जाए, टेबल पर रखें और उसके ऊपर बहस ना हो और वो पास कर दिया जाए, वो कानून अच्छा है बुरा है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर आप उसको पढ़ के पास नहीं कर रहे, तो आपने कम से कम हमारे साथ तो गद्दारी की, क्योंकि हमने आपको कानून साजी के लिए भेजा था कि आप उसको पढ़ के, समझ के, देख के, हमारे मुफाद में होना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम के मुफाद में होना चाहिए, कोई जुल्म, ज़्यादती, तकलीफ़ हमें नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये समझ में आपको आता है तो आप उसको पास कर दें, वरना आप उसके ऊपर वो कर सकते हैं। अभी आप ये उसको भेज देंगे प्रेसिडेंट को दोनों हवालों से पास करके। इतनी उजलत क्या है, इतनी जल्दी क्या है, यानी कि क्या होने वाला है, क्या गड़बड़ है, क्या मामलात हैं, ये तमाम चीज़ें। और फिर आप कहते हैं कि जी हम इसको, अगर फिर भी हमसे करवा रहे हो और पास हो गया है, अगर फिर भी हमसे करवा रहे हो तो मैं वॉकआउट करता हूँ। रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों ने ये नहीं किया, बाकी लोगों ने इसको पास कर लिया। जिन्होंने पास किया वो कहते हैं कि हमने उसके जो पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स भी नहीं पढ़े, हमने उसकी हेडिंग्स भी नहीं पढ़ी, हमने उस कानून को खोला ही नहीं। हमसे कहा गया साइन करो, हमने कहा जी सर अभी करते हैं, अभी करते हैं साइन, सर मारना नहीं, अभी करते हैं। इस तरीके से हमारे सेनेटर्स ने और हमारे कौमी असम्बली मेंबरान ने, जितने भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी वहाँ बैठे हुए हैं, सब हुकूमत ही हैं, उन्होंने भी कर दिए हैं। आर्मी एक्ट है ये, मतलब ये एक की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जो मंजूर हो गए उनको तो आपको पता, नाम भी नहीं पता, क्वाइट फ्रेंकली। पाकिस्तान में हम रहते हैं। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हुआ है। रिटायर फ़ौजी अफसरान 5 साल तक, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको मालूम है अभी जो 2-3 हज़रात वो हुए हैं, वो 2027 तक तो नहीं आ सकते। बाजवा साहब की उम्मीद थी या एक और साहब की उम्मीद थी, उनको तो 5 साल के लिए साइड पे कर दिए। अब यहाँ पर मामला ये है कि उसके बाद हमारे सामने कुछ और बातें खुली, जो कि कुछ रिपोर्टर्स ने आपके सामने रख दी हैं। मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा, बड़े बड़े अखबारों ने भी वहाँ छप गई हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पेश किया और तरमीमी बिल के तहत आर्मी एक्ट में मुतअद्दिद तरमीम की गई हैं और नए सेक्शंस शामिल किए गए हैं, और उन नए सेक्शंस को मेरे पार्लियामेंटेरियन ने पढ़ने की जहमत गवारा नहीं किया। उनसे पढ़ा नहीं क्या होगा, या उन्होंने पढ़ने की जहमत गवारा नहीं, उन्होंने क्या टाइम ज़ाया करेंगे, देखते रहेंगे, कौन सा समझ में आनी है। नए कानून के तहत कोई भी ऐसा फ़र्द जो सरकारी हैसियत में गैर मजाज तरीके से मुल्क की सलामती से मुतल्लिक सरकारी राज फाश करेगा तो इसे 5 साल तक सज़ा दी जा सकेगी। ताहम आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की परमिशन से इंकशाफ करने वाले को सज़ा नहीं होगी। नए कानून के तहत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा, और इस कानून के तहत मातहत शख्स सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा। मुतल्लिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफ़ा, बरतरफ़ी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। आप जानते हैं ये तमाम, जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बंदा सामने जो है ना आपकी आंखों में आ रहा है। सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सज़ा होगी। और आर्मी एक्ट के तहत शख्स अगर इलेक्ट्रिक क्राइम में मुलव्वस हुआ जिसका मकसद पाक फ़ौज को बदनाम करना, इलेक्ट्रिक कौन है, यूट्यूबर है,
ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آ گئے, فیس بک کے اوپر آ گئے, کوئی بھی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ فوج کو بدنام کر, دیکھیں فوج کو بدنام کون کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے, فوج کو بھی بدنام کرے گا جو پاکستانی نہیں ہوگا, فوج کو بھی بدنام کرے گا جو غدار ہوگا, اور فوج کو بدنام کرنے والے کو سزا نہیں پھانسی ہونی چاہیے ہمارے حساب سے, کیونکہ فوج کو اپنی فوج کو کمزور کون کرتا ہے؟ تو یہاں پر جو ہے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. بل کے تحت پاکستان آرمی سروس گریڈز ایوارڈ اور ملکی ترقی کے مختلف شعبوں میں کردار وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ہدایت کے مطابق کام کرنے والی کی اجازت ہوگی. بلا 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 یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہر ادارے میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. اس قانون کے تحت مسلح افواج کا حصہ رہنے والے افراد ریٹائرمنٹ کے بعد کسی ایسے ادارے میں 5 سال تک کام نہیں کر سکیں گے جس سے مفادات کے ٹکراؤ کا احتمال ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے, ہمیں نہیں پتہ, ابھی تو ہم پڑھیں گے, ہم بھی تفصیل سے پڑھیں گے تو کمنٹ دے سکتے ہیں. لیکن جاتی ہوئی حکومت, یعنی کہ ابھی اگر ہم بات کریں تو اس حکومت کے دن کتنے رہ گئے, مطلب مان لیجئے 10 اگست میں دن کتنے رہ گئے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ مان لیجئے 2 ہفتے کی بات ہو گئی. 2 ہفتے کی حکومت جو ہے وہ اس حد تک تڑپ کیوں رہی ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے کی حکومت, 2 ہفتے کی حکومت سے جو کروایا جا رہا ہے اس کے اوپر صورتحال ابھی دیکھیے. نواز زرداری کی دبئی میں ملاقات, یہ وہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں الیکشن لڑنا ہے. مطلب جب آپ جایا کریں گے نا اس میں جلسوں میں تو آپ کو زرداری صاحب نظر آئیں گے, نواز شریف بہت برا ہے, پھر آپ کو نواز شریف تقریر سننے کو ملے گی, مریم نواز ہماری بہن تقریر کرے کہ زرداری صاحب بہت برے ہیں اینڈ سو آن. یہ تقریریں ہمیں سننے کو ملیں گی کچھ مان لیجئے کوئی 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں. لیکن وہ دونوں ابھی اس ٹائم کہاں بیٹھے ہیں؟ دونوں دبئی میں آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی وہ طے کر رہے ہیں کہ جی آپ نے مجھے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ جانتے ہیں نا ریسلنگ میں کیا ہوتا ہے, پرو ریسلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ داؤ لگاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اب میں تمہاری گردن مروڑوں گا, جب میں تمہاری گردن مروڑوں تو تم نے مجھے نیچے کرانا ہے, جب میں نیچے گر جاؤں تو تم نے اوپر سے مجھ پہ چھلانگ لگانی ہے. یہ خیال کرنا میں ہٹوں گا, ٹھیک ہے, میں ہٹوں گا تاکہ تمہارے منہ کو چوٹ نہ لگے. تو وہ پرو ریسلنگ ہوتی ہے, پہلے سے سیٹ ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس ٹائم جو ہے وہ باتوں سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ریسلنگ والے وہ اسکرپٹ پہ کام کرتے ہیں, اسکرپٹ کے اوپر بات ہوتی ہے اور ٹیم ان کو مینیج کرتی ہے, پوری ریسلنگ مینیج ہوتی ہے. اس طریقے سے یہ پورا جو ہے نا معاملہ اس ٹائم دبئی کے اندر مینیج ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ مریم نواز کی واپسی دیکھیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, کوئی آواز آئی, اس کے بعد وہ آ کر انہوں نے جس طریقے سے خاموشی اختیار کی ہے. دیکھیں جو آدمی خوش ہوتا ہے نا وہ آدمی بلا وجہ بھی کچھ نہ کچھ بول رہا ہوتا ہے, کچھ نہیں بولے تو گانے گانا شروع کر دیتا ہے, اور وہ گانے کی موسیقی جو ہے وہ دھن جو ہے وہ ہم تک آتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں نا وہ بیس ہوتا ہے اس کے اندر, وہ بیس پسند ہے, تو بیس تو ان کو لوگوں کو پسند ہوتا ہے. تو یہ لوگ بہت زیادہ اونچا کر کے بولتے ہیں. اس ماحول میں جہاں پر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہاں پر آپ نے دماغ میں رکھنا ہے یہ بات, مجھے جواب دینا ہے آپ لوگوں نے, میں آپ سے جواب مانگتا ہوں. اس ٹائم آج کی بات کر لیں مجھ سے, آج حکومت کس کی ہے؟ آج حکومت ہے شہباز شریف کے نیچے. آج وزیر اعظم ہے آپ کا شہباز شریف, آپ کسی پارٹی کے بھی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. آج حکومت ہے شہباز شریف کے. شہباز شریف کے سامنے 2 حضرات ہیں, ایک کو میں کہتا ہوں نواز شریف جو شہباز شریف کا وزیر اعظم کا سگا بھائی ہے, اور ایک کو میں کہتا ہوں عمران خان جو ہر طریقے سے ان کے لیے دشمن ہے, ہر طریقے سے. یعنی کہ اس ٹائم اگر کوئی سب سے زیادہ نفرت انگیز شخصیت کوئی ہوگی حکومت کے لیے وہ عمران خان ہوگا, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو نواز شریف سے وہ کہہ رہے ہیں اپنا زرداری صاحب کہ 6 مہینے کے لیے اس کو آگے بڑھا دیں. گڑبڑ ہے معاملہ, کچھ گڑبڑ ہے, بہت بڑی گڑبڑ ہے, لیکن وہ میرا کام نہیں ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں گڑبڑ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں گفتگو ہوئی ہے جس کے تحت انتخابات کو 6 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کے امکانات پر ہی بات ہوئی ہے, مگر سیاسی نظام کے تحت استحکام کے لیے دونوں رہنما انتخابات کرانے کے حق میں بھی ہیں. یہ سیاسی استحکام کے لیے نہیں حق میں ہیں. IMF کی کڑی شرط ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے ورنہ اگلی قسط نہیں ملے گی. صاف بات کرنی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہیں, ٹھیک ہے نا. سیاسی استحکام کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے, یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی مطلب اچھی لگتی ہیں, آپ کریں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن فیکٹ بھی لوگوں کے سامنے رکھنے پڑیں گے اگر ہمیں رکھنے دیا گیا تو. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ میں نے کہا شہباز شریف کے سامنے 2 حضرات ہیں, ایک کو کہتے ہیں عمران خان, ایک کو ہم کہتے ہیں سگا بھائی نواز شریف. نواز شریف آنے کو تیار نہیں ہے, عمران خان جانے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ماحول کس کے لیے سازگار ہونا چاہیے؟ نواز شریف کے لیے. سگے بھائی کی حکومت ہے, اور عمران خان کے لیے پھانسی بھی ہو سکتی ہے, سزا بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے اب تک, میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پر, انہوں نے اب تک عمران خان کو اسٹڈی ہی نہیں کیا ہے. عمران خان کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت تھی,
انہوں نے نہیں کیا. اگر عمران خان سے ڈیل کرنا ہے, نپٹنا ہے, یا کچھ بھی آپ کے دماغ میں ہے کہ ابھی تک اس کو ڈیل کرنے کے لیے مناسب سسٹم کو اپنایا ہی نہیں گیا, میں صاف کہہ رہا ہوں آپ کو, اس میں آپ کو لمبی بات نہیں کروں گا, چھوٹی بات کروں گا, ٹائم ختم ہو گیا. یہاں پہ گزارش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جب آپ پریشر ڈالتے ہیں نا, آپ کو سزا ہو جائے گی, آپ کو جیل ہو جائے گی, آپ کو پھانسی ہو جائے گی, آپ کو لٹکا دیا جائے گا, آپ کے اوپر 200 کیس ہو گئی, وہ انجوائے کرتا ہے اس چیز کو, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس بات کی, وہ انجوائے کرتا ہے. وہ جب اس چیز یہ ماحول آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے ماحول جینے کا, یہ اس میں مزہ آ رہا ہے مجھے. آپ اس کو بول رہے ہیں لندن چلا جا, آپ اس کو بول رہے ہیں ابو دھابی چلا جا, ٹانگ میں تمہارے نس کٹی ہوئی ہے, علاج ہو جائے گا. ابو دھابی میں کیا ہوگا, کوئی پریشر نہیں ہوگا. لندن میں کیا ہوگا, کوئی پریشر نہیں ہوگا. لندن میں یعنی کہ اس بندے کو کیا مسئلہ ہے پیسوں کا, یہ جس کو ٹک ٹاک کہہ رہا ہو کہ آپ $6,500 روزانہ کے لے لیں, یعنی کہ تقریباً 18 لاکھ روپے روزانہ لے لیں, تو پیسہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس کو پریشر میں مزہ آتا ہے, اور آپ اس کو پریشر دیے جا رہے ہیں. جس چیز میں اس کو مزہ آ رہا ہے عمران خان کو, وہ چیز آپ اس کو دیے جا رہے ہیں, وہ اس کے لیے نعمت بنی ہوئی ہے. آپ اس کو بول دیں تیرے اوپر 400 کیس ہو گئے, وہ اگلے دن بیٹھ جائے گا, پاکستانی ہو میرے پہ 400 کیس ہو گئے. آپ کوئی اور گندی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جوتے بھیج دیں اور اس کے اندر کچھ ہی وہ معاملہ کر دیں, وہ اور خوش ہوتا ہے, وہ ٹوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ آپ کو اب تک سمجھ نہیں آئی کہ اس بندے کے اوپر پریشر دے کر نہیں, ہم ریلیف دے کر اس سے ہم نپٹ سکتے ہیں. جتنا آپ اس کو ریلیف دیں گے اتنا وہ پریشان ہو جائے گا, جتنا آپ اس کو پریشر دیں گے اتنا وہ خوش ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں اب تک کسی یعنی کہ جو ہماری حکومت ہے, ہماری جو اس میں حکومت چل رہی ہے, اس میں کوئی ماہر نفسیات بیٹھا ہوا نہیں ہے جو یہ سمجھ سکے کہ بھائی ہر بندے کو ڈیل کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر پریشر آتا ہے, وہ ہاتھ جوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر بھیج دو, ٹھیک ہے نا, ان کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں, ان کے خون کے درانیاں میں فرق آ جاتا ہے, ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں ان کے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے دنیا میں لوگ ہیں, لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.